ہنگامی پریس کانفرنس ہے، یہ اس بنیاد پہ ہم نے اعلان کیا ایمرجنسی کے اندر کہ آج کوئٹہ کے اندر ہمارا ورکرز کنونشن شیڈول تھا اور ہم نے یہ کوشش کی کہ کہیں کسی گورنمنٹ کے کسی ہال کے اندر اس کا انعقاد ممکن بنائیں، لیکن ہر جگہ جہاں ہم نے بات کی وہاں سے ہمیں یہ جواب ملا کہ گورنمنٹ کے یہ ڈائریکٹیوز ہیں کہ بلوچستان گرینڈ الائنس کو کہیں بھی کسی بھی قسم کی جو ورکر کنونشن ہے یا انڈور ایکٹیویٹی ہے اس کی اجازت نہیں ہے، جو میرے خیال میں صافی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مارشالاؤں کے اندر بھی شاید اس قسم کا کوئی مثال موجود ہو کہ انڈور ایکٹیویٹیز، انڈور کنونشنز اور خصوصی طور پر ایسوسیشنز اور یونینز اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے شاید ایسی قدغن تاریخ میں کبھی نہیں رہی ہو۔ تو متبادل کے طور پہ ہم نے ایک پرائیویٹ ہال کے اندر اپنے ورکرز کنونشن کا اعلان کیا۔ دربار میرج ہال ریلوے اسٹیشن کے اندر ہمارے تمام انتظامات مکمل تھے، ہم نے وہاں پر کوئی 2000 ملازمین کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا تھا۔ آج مارننگ میں ضلعی انتظامیہ کی ٹیم گئی ہے اور اس میرج ہال کو انہوں نے سیل کر دیا ہے۔ بدترین امریت سے بھی بڑھ کر یہ لوگ اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ عزیز دوستو، بلوچستان گرینڈ الائنس کی جو تحریک ہے وہ انتہائی پرامن ہے، جمہوری ہے اور اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے۔ بلوچستان گرینڈ الائنس مسلسل 2 سال سے اپنے چارٹر اور ڈیمانڈ کے اوپر احتجاج ان کا جاری ہے، اور آپ پریس کے دوست بخوبی جانتے ہیں کہ 3 فیزز میں ہمارا احتجاج چلا۔ تینوں فیزز کے اندر جہاں ظلم ہوا، بربریت ہوئی، بلوچستان اور کوئٹہ کے روڈوں پر ہمارے خواتین کے اوپر ٹیئر گیس فائر کیے گئے، ربڑ کے بلٹس فائر کیے گئے۔ آمرانہ دور جب یہاں پر برٹش راج کا جو 3 MPO کا قانون ہے اس کو نافذ عمل لایا گیا، گھروں کے اوپر چاپے لگائے گئے، چادر و چار دیوالی کو پامال کیا گیا، سسپینشنز ہوئیں، اور تینوں فیزز کے اندر جب گورنمنٹ نے مذاکرات کے لیے قدم بڑھایا، بلوچستان گرینڈ الائنس نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ 10 قدم بڑھ کر اس مذاکراتی عمل کو نہ صرف ویلکم کیا بلکہ اس کے اندر بھرپور شرکت کی۔ پہلے فیز میں گزشتہ بجٹ کے موقع پہ 2025 میں جب احتجاج ہوا، مار پیٹ ہوئی، گرفتاریاں ہوئی، اس سے پہلے جب کمیٹی نوٹیفائی ہوئی، ہماری چیزیں بریج ہوئی، پریس کے اندر اس کو رکھا گیا، پھر اس کو نہیں مانا گیا۔ دوبارہ پھر ہم پر ہم نے احتجاج کیا، دوبارہ ہمارے جیلوں میں گئے، دوبارہ CM صاحب نے کمیٹی نوٹیفائی کی، دوبارہ مذاکرات کے میز پہ آئے اور ہمارے معاملات ایک ریٹن ڈاکومنٹس کے اندر فریم ہوئے، بریج ہوئے، جس کا اقرار اس کمیٹی کے چیئرمین صوبائی وزیر مالیات جناب شعیب نشروانی صاحب نے پریس کے اندر بارہا رکھا، لیکن دوبارہ گورنمنٹ نے خلاف ورزی کی، اپنی بدعہدی کی اور اس کو توڑ دیا۔ پھر ہم نے دوبارہ ایجوٹیشن کا اعلان کیا، دوبارہ ظلم ہوا، جبر ہوا، وحشت کے نئے جو ہے ریکارڈز قائم کیے گئے۔ جنوری کے سرد راتوں کے اندر پورے بلوچستان اور بالخصوص کوئٹہ میں بلوچستان گرینڈ الائنس کی قیادت کے اوپر اور ان کے کارکنان کے اوپر رات گئے ریڈز ہوئے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا، ہمیں گرفتار کیا گیا، جیل برو تحریک ہم نے چلائی، پورے بلوچستان کے اندر مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوئے، روڈز بلاک ہوئے،
مسلسل لاک ڈاؤن رہا، اور پھر 500 سے زیادہ دوست ہمارے بلوچستان میں اسیر رہے. پھر ہمارے سماج کے اندر جو ہمارے سیاسی زعماء ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ بطور ثالث ہمارے اور گورنمنٹ کے درمیان آئے. پھر ہم دوبارہ ہمیں جیل سے رہائی ہوئی. ہم تیسرے فیز کے اندر، ہم تیسری بار مذاکرات کے اندر گئے. اس مذاکرات کے اندر یہ طے پایا تھا کہ گورنمنٹ اور بلوچستان گرینڈ الائنس اپنے تمام احتجاج کو اور گورنمنٹ تمام تادیبی کارروائیوں کو ختم کرے گی. پرانی والی پوزیشن پہ آ کر دوبارہ نیگوسیشنز کا آغاز کریں گے. بلوچستان گرینڈ الائنس نے انتہائی ذمہ داری کا ہمیشہ کی طرح پھر اس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ہم نے اپنے احتجاج کو پوسٹ کیا، ہم نے ثالثین کے اوپر اعتماد کیا، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جتنے بھی کمٹمنٹس ہوئے تھے ان میں سے ایک کمٹمنٹ کے اوپر بھی انہوں نے کوئی عمل درآمد نہیں کروایا. ہمارے خلاف جو تادیبی کارروائیاں تھیں وہ چلتی رہیں، ہمارے خلاف جو شوکازز تھے وہ سرو کرتے رہے، ہیئرنگ آفیسر مقرر کرتے رہے. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کہیں ایسا باب نہیں ملتا کہ ایجیٹیشن کے اوپر ریاست پاکستان کے دستور کے اندر رہتے ہوئے ملازمین کے اوپر اور ملازمین کے خلاف اس قسم کی انتقامی کارروائی کی گئی ہو، جس کے اندر بلوچستان گرینڈ الائنس کے 3 دوستوں کو بشمول بلوچستان گرینڈ الائنس کے مرکزی آرگنائزر کو جبری طور پہ ان کو ریٹائر کیا گیا، اور کوئی 34-38 ہمارے دوستوں کے خلاف تادیبی کارروائیاں کی گئی، اور کچھ تادیبی کارروائیاں پائپ لائن کے اندر موجود ہیں، جس کی ہمارے سماج کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں نے، لا کے تنظیموں نے، سماجی حلقوں نے، ہیومن رائٹس کمیشن کے حلقوں نے اس کی مذمت کی. بلوچستان گرینڈ الائنس ایسے آمیرانہ فیصلوں کو مسترد کرتی ہے، اس کی مذمت کرتی ہے، واضح الفاظ کے اندر اور 2 ٹوک الفاظ کے اندر یہ اعلان کرتی ہے کہ ایسے اونچے ہتھ کنڈے نہ ہمارے عزائم کو متزلزل کر سکتے ہیں، نہ ہمیں اپنے اس اجتماعی مقدس کاز سے 1 انچ بھی پیچھے کر سکتے ہیں. تیسرے مرحلے کے اندر جہاں یہ کارروائیاں چلتی رہیں، گورنمنٹ نے تیسرے بار اس اصول کو توڑا، مذاکرات کے میکنزم کو توڑا. وہاں پر سی ایم صاحب صرف ایک بار ہمارے ساتھ بیٹھے، اگلے دن انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم دوبارہ DRA اور پورے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر بات رکھیں گے. 5 مہینے کے بعد آج جب ہم یہاں موجود ہیں، پھر دوسرے میٹنگ کی نوبت نہیں آئی. تو یہ پوری رودات تھی، یہ پورا تحریک تھا، اس کے وہ 3 فیزز تھے. ان 3 فیزز کے اندر ہونے والے مذاکرات جو ہمیشہ گورنمنٹ نے توڑے، جہاں انہوں نے پروفیشنلزم کا مان کیا، جہاں انہوں نے حکومتی اصول توڑے، وہاں پر ہمارے صوبے کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں سال سے رائج ہمارے اقدار کو بھی پامال کیا. پھر بلوچستان گرینڈ الائنس نے یہ سمجھا کہ ہم اپنا یہ مقدمہ، ہم اپنا یہ دکھ، ہم اپنا یہ ماتم، اپنا یہ درد اور یہ ماتم لے کر صوبے بھر کے اندر ہم جائیں گے، ورکرز کنونشنز کریں گے، ماس موبلائزیشن کریں گے، اور بلوچستان کے تمام ملازمین کو اس پورے صورتحال سے آگاہ کریں گے. پھر ہم پورے بلوچستان کے اندر گئے، ہم نے ورکرز کنونشنز کیے، ڈیرہ مراد کے اندر، سبی کے اندر، پشین کے اندر، زوب اور لورالائی کے اندر. جہاں امن امان کی صورتحال ٹھیک تھی، جہاں شرائط نسبتاً محفوظ تھی، ہم وہاں گئے، ہم نے اپنے ورکرز کنونشنز کیے. وہ ورکرز کنونشنز تاریخی ثابت ہوئے، جس کے اندر ہزاروں ملازمین نے جوک در جوک شرکت کی اور اس عزم کا اعادہ کیا
کہ بلوچستان گرینڈ الائنس کے رہبری کے ساتھ ہم اس جمہوری پروسیس کے اندر چلیں گے، اس حد تک، اس وقت تک چلیں گے جب تک ہم بلوچستان کے ہزاروں لاکھوں محکوم، مظلوم، محنت کشوں، مزدوروں اور ملازمین کے اس انفرادی، اجتماعی، انتہائی مقدس جدوجہد اور ارمانوں کی تکمیل نہیں کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج 10 جنوری کو کوئٹہ کے اندر ہمارا ورکرز کنونشن تھا۔ ہم نے ڈی سی صاحب کو باقاعدہ طور پہ سیکورٹی اور این ایف سی کے لیے بھی اپلائی کیا، انہوں نے اس کو بھی مسترد کیا۔ سرکار کے تمام ادارے ہمارے اوپر بند کیے گئے، حتیٰ کہ نوبت اس حد تک آئی کہ ایک پرائیویٹ ہال کے اندر بھی ہمیں بات کرنے، ہمیں اپنے دوستوں سے مخاطب ہونے، ہمیں کوئی ڈیبیٹ ڈسکشن کرنے نہیں چھوڑا گیا۔ بامر مجبوری آپ نے دیکھا کہ ان غیور ملازمین نے ان تمام ہتھ کنڈوں کے سے متاثر ہوئے بغیر سینکڑوں اور ہزاروں مرد اور خواتین کی ایک پرامن ریلی لی، اور وہ پرامن ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئی پریس کلب کے اندر پہنچی۔ ہم تو آپ کے سامنے اس پرہجوم پریس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور یہ گزشتہ 2 سال کے اندر اس پریس کلب کے اندر یہ ہمارا کوئی 5واں اور 6واں پریس کانفرنس ہے، اور یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ بلوچستان میں موجود کوئی سیاسی پارٹی، کوئی دوسرا الائنس اتنے بڑے مجمع کو اور اتنے بڑے ٹوٹل کو اس گزشتہ 2 سال کے اندر جمع نہیں کر سکی۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے بلوچستان گرینڈ الائنس کو کہ ہم نے اتنے بڑے تعداد میں دوستوں کو جمع کیا ہے۔ یہ ظلم، جبر، وحشت، جمہوری اقدار کو پامال کرنے کا ایک پورا داستان تھا۔ اب ریکویسٹ ہم یہ کر رہے ہیں آپ پریس کے توسط سے، جس کا ہمیشہ سے ہمارے ساتھ محبت کا، اپنائیت کا اور خلوص کا ایک رشتہ رہا ہے، اور انہوں نے ان مظلوموں کا، ان مجبوروں کا، ان محکوموں کا اور اس گورنمنٹ کے ظلم کے مارے ملازمین کی اس فریاد کو ہمیشہ ارباب اختیار تک پہنچایا ہے۔ اب بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے اس فریاد کو، ہمارے اس دکھ کو، ہمارے اس درد اور ہمارے اس ماتم کو ارباب اختیار تک پہنچائیں گے۔ میں یہاں مخاطب کروں گا صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو، چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب کو، محترمہ عادی فریال صاحبہ کو، کہ بلوچستان کے اندر بی بی شہید کے ارمانوں کی تکمیل کے خاطر، اور جناب شہید جمہوریت جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فلسفے، ان کے ارمانوں کی تکمیل کے خاطر بلوچستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کے اوپر، پیپلز پارٹی کے ملازم، مزدور اور محنت کش منشور کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس گزشتہ الیکشن کے اندر بلوچستان پیپلز پارٹی کے صوبے کے اندر تمام ایم پی ایز کو ووٹ کیا۔ بلوچستان کے عوام کی ووٹ سے اور ان کی تائید سے بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا قیام ممکن ہوا۔ تو وہ دن بلوچستان کے ملازمین، بلوچستان کے باسیوں کے لیے ایک خوشی کا دن تھا کہ بلوچستان کے اندر بی بی شہید بھٹو کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ یہاں ملازمین کی کی جو ہے کے اوپر، ملازمین کے ایشوز کے اوپر، محنت کشوں کے ایشوز کے اوپر اور مزدوروں کے ایشوز کے اوپر یہاں عملی اقدامات دکھائی دیں گے۔ لیکن آج 2.5 سال کے بعد بلوچستان کے ملازمین جنہوں نے یہاں مقدمہ رکھا ہے، جس کے اندر پوری روداد رکھ دی ہے، روٹے کپڑا اور مکان کے اس مقدس اور پوتر فلسفے کے تحت کامیاب ہونے والے
حکومت نے بلوچستان کے ملازمین کے ساتھ جو رویہ رکھا، جو سلوک رکھا، وہ کسی سماج کے اندر، پڑھے لکھے سماج کے اندر اور پورے بلوچستان کے اس پورے تاریخ کے اندر ایسی جو ہے ظلم اور بربری کی داستان عمرانہ دوار کے اندر بھی نہیں رہی ہے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں صدر پاکستان سے، جناب بلاول بھٹو صاحب سے، ادی فریال تارپور صاحبہ سے، اور بلوچستان کے اندر جو حقیقی پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، جو ان کے ورکرز ہے، کہ وہ ہمارے اس فریاد کو ان مقتدر حلقوں تک پہنچائے۔ میں بالکل یہ بات کلیئر کروں گا کہ جہاں جن ارمانوں کی تکمیل کے اندر کے لیے مینڈیٹ ملا تھا، اس کا گراف یہاں کے آپ کے نمائندوں کے انا ضد ایون اس غیر جمہوری رویے کی وجہ سے یہ گراف دن بدن گر رہا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہاں پر ایک ورکرز کنونشن کا انعقاد کرنا چاہ رہے تھے، جس کے اندر ہم نے مکالمہ کرنا تھا، ڈیبیٹ کرنا تھا، مشاورت کرنی تھی کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے، لیکن بامر مجبوری ہمیں مجبور کیا گیا، ہمیں دیوار سے لگایا گیا، ہمارے اوپر تمام رستے چھوڑ دیے گئے۔ ہم یہاں اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ 11 اور 12 جون کو، یعنی کل اور پرسوں، جمعرات اور جمعے کو، پورے بلوچستان کے اندر ہم تمام گورنمنٹ کے آفیسز کے اوپر سیاہ پرچم اور تمام ملازمین اپنے بازوؤں کے اوپر سیاہ پٹیاں باندھیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اور اس کے ساتھ کل اور پرسوں یعنی 11 اور 12 جون کو پورے بلوچستان میں تمام سرکاری اداروں کے اندر سوائے شعبہ حادثات اور ایمرجنسیز کے بلوچستان گرینڈ الائنس مکمل طور پر 2 دن کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کرتی ہے۔ اور بلوچستان میں جو ملازم بلوچستان گرینڈ الائنس کے اس اعلان کے ساتھ نہیں رہے گا، وہ اپنے بچوں کے مستقبل، اپنے بچوں کی صحت، اپنے بچوں کے تعلیم اور اپنے بچوں کے سانسوں کا قاتل ہوگا، اور وہ ریکارڈ کے اوپر موجود رہے گا۔ کوئی ملازم کسی قسم کے حالات کے اندر بھی اپنی ذمہ داریاں 2 دن کے لیے ادا نہیں کرے گا اور عوام کو سروسز پرووائڈ نہیں کریں گے، سوائے ہاسپٹلز کے اندر او پی ڈیز اور ایمرجنسیز کے، جو کہ انسانی بنیادوں پہ ہم کھلے رکھیں گے۔ 15 جون کو ہم کوئٹہ پریس کلب کے اوپر مرکزی کیمپ کا اعلان کریں گے۔ کوئٹہ کے تمام ملازمین، بلوچستان بھر کے تمام ملازمین جو کوئٹہ کے اندر موجود ہیں، ان کو یہ اپیل ہے، ان کو یہ تاکید ہے کہ وہ 15 تاریخ سے منعقد ہونے والے اس مرکزی احتجاجی کیمپ کے اندر اپنی بھرپور شرکت یقینی بنائیں، اور یہ کیمپ بجٹ کے دن تک یہاں کوئٹہ پریس کلب کے اوپر اس کا انعقاد رہے گا۔ اگلا اعلان بجٹ کے سیشن کے اوپر پورے بلوچستان کے ملازمین سے مخاطب ہوں، بلوچستان بھر کے ملازمین، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، ان کے لیے بات بالکل عیاں ہو۔ دیکھیں 2-1.5 سال کے اس جدوجہد میں ہم نے جتنے بھی جمہوری آپشنز تھے اپنے استعمال کیے، ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اپنی قربانیاں دی، ہم نے اپنا سکون برباد کیا آپ کی خاطر، ایون اس حد تک کہ اس قیادت نے آپ کے بچوں کے اچھے مستقبل کی خاطر اپنے بچوں کے روزگار کو بھی انہوں نے قربان کر دیا۔
آج بھی اگر آپ بیدار نہیں ہوئے، آج بھی اگر آپ نے بلوچستان گرینڈ الائنس کے ساتھ عملی طور پہ نہیں نبھایا تو آگے جا کر جو مشکلات آپ کو درپیش ہوں گی، وہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ میں تو موت بھی برداشت کر لوں گا، آپ کا کیا بنے گا؟ بلوچستان گرینڈ الائنس کے قیادت نے تو 3 پیو بھی برداشت کیا، گھروں کے اوپر چاپے بھی برداشت کیے، 2 بار ہدا اور 2 بار انہوں نے مچ کے زندان کو بھی جو ہے وہ برداشت کیا، اپنی نوکریاں بھی آپ کی خاطر گوا دی۔ تو یہ بات کلیئر ہو کہ جب تک تمام 2.5 لاکھ ملازمین بلوچستان گرینڈ الائنس کے اس احتجاجی تحریک کے ساتھ عملی طور پہ شریک نہیں ہوں گے تو یہ جدوجہد اتنی طویل ہوتی جائے گی۔ تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ بجٹ کے سیشن کے اوپر بلوچستان کے ہزاروں لاکھوں ملازمین اپنے گھر بار چھوڑیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے خاطر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کوئٹہ کی طرف منہ کرے۔ ہم کوئٹہ کے اندر پرامن طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، ہم پرامن طور پر اپنا یہاں دھرنا دیں گے، اور یہ احتجاج اور یہ پرامن دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے ڈیارے سمیت ہمارے دوستوں کے خلاف ہونے والے تعدیبی کارروائیوں کے ختم ہونے اور ہمارے پورے 11 اور 12 نکاتی چارٹر اور ڈیمانڈ کے پورا ہونے تک کوئٹہ کے اندر ہمارا یہ پرامن احتجاج، تحریک اور دھرنا جاری رہے گا۔ احتجاجی شیڈول کے اندر میں ایک اضافہ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں 15 تاریخ کو یہاں کوئٹہ میں مرکزی کیمپ ہم لگانے جا رہے ہیں، تو پورے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر 15 جون کو احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بلوچستان گرینڈ الائنس کے اضلاع کے اندر موجود تمام آرگنائزنگ کمیٹیز کو یہ تاکید ہے کہ وہ 15 تاریخ کے اس احتجاجی مظاہرے کے لیے بھی اپنی تیاریاں کر لیں، یعنی 11 اور 12 تاریخ کو پورے بلوچستان کے اندر لاک ڈاؤن، سرکاری عمارات کے اندر سیاہ جھنڈے، پورے بلوچستان میں ملازمین احتجاجاً بازوؤں کے اوپر سیاہ پٹیاں باندھیں گے۔ 15 جون کو کوئٹہ پریس کلب کے اوپر جو ہے مرکزی احتجاجی کیمپ، اور 15 جون کو پورے بلوچستان کے تمام اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز اور پریس کلبز کے اوپر احتجاجی مظاہرے، اور بجٹ کے سیشن کے دوران پورے بلوچستان سے ہزاروں لاکھوں ملازمین کے قافلے نکلیں گے، اور یا کوئٹہ کے اندر انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر اپنے یہ دھرنا لگائیں گے جو کہ پرامن ہوگا، جمہوری ہوگا، اور اس وقت تک ہوگا جب تک ہم اپنے اس چارٹر ڈیمانڈ کو اس حکومت سے نہیں منوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بلوچستان گرینڈ الائنس زندہ باد، پاکستان پائند آباد۔ بہت شکریہ۔ آپ دوست خاموشی اختیار کریں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جناب، ہم یونینز ہیں، ہم ایسوسیشنز ہیں، ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم اس ریاست کے باسی ہیں۔ اس ریاست کا جو آئین اور دستور ہمیں جتنا سپیس دیتا ہے، ہم نے پورا سپیس جو ہے وہ کل بھی یوٹیلائز کیا تھا اور ایکسرسائز کیا تھا۔ ہم آج بھی یہ بات تکرار سے کہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم سیاسی اور تنظیمی لوگ ہیں، ہم اس ریاست کے بنیادی ستون ہیں، ہم اس گورنمنٹ کا بنیادی حصہ ہے۔ ہم ظاہر ہے وہی آپشنز یوٹیلائز کریں گے جو آئین پاکستان اور دستور پاکستان ہمیں اس کا اجازت دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ اس پورے 2.5 سال کے اس پورے جدوجہد کے اندر ہم نے وہ تمام جمہوری آپشنز یوٹیلائز کیے، لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک آمرانہ رویہ رکھا گیا۔ ہم نے کل بھی صبر سے اور استقامت سے کام لیا تھا، ہم آج بھی صبر سے اور استقامت سے کام لیں گے۔
ہم ریاست پاکستان کا احترام کرتے ہیں. ہم کوئی ایسی سرگرمی اور ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس سے خدا نخواستہ اس صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن بنے. ہم اسی لیے دوبارہ ان تمام جمہوری آپشنز کے اوپر جا رہے ہیں کیونکہ ریاست پاکستان، دستور پاکستان ہمیں جو سپیس دیتا ہے ہم اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو بھی قوت کوئی اور غیر جمہوری رستہ اپناتی ہے ہم خود اس کی مذمت کرتے ہیں. تو ہم کسی صورت کسی ایسے آپشنز کے اوپر نہیں جا سکتے جس کا آئین کے اندر اور قانون کے اندر کوئی جو ہے وہ سپیس نہ ہو. شکریہ. دیکھیں جناب، ہم نے تو پوری داستان آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہماری یہ تحریک آج کی تحریک نہیں ہے. ہماری یہ تحریک گزشتہ 1.5 سال کے اوپر یعنی پچھلے بجٹ سے بھی پہلے سے ہماری یہ احتجاج اور ہمارے چارٹر اور ڈیمانڈ کے اوپر ہمارا پورا ایک تحریک چل رہا ہے. ہم بارہا گورنمنٹ نے کمٹمنٹس کیے اور بارہا گورنمنٹ نے اپنے کمٹمنٹس اپنے وعدوں کو جو ہے وہ توڑا ہے. ہم نے تو ہر سطح پہ رابطہ کیا ہے، گورنمنٹ کی کمیٹی سے بات کی ہے، چیزیں ڈرافٹ ہوئی ہے، سیاسی پارٹیاں بطور ثالثین آئے ہیں، لیکن ابھی تک اور آج تک کوئی جو ہے بریک تھرو اس کے اوپر نہیں ہو سکا. تو ہماری یہ تحریک آج کی نہیں ہے، ہماری تحریک 1.5 سال کی ہے اور یہ تحریک اس وقت تک چلے گی جب تک بلوچستان گرینڈ الائنس کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا. بالکل ایسا نہیں ہوا. ابھی گزشتہ جنوری کی اگر ہم بات کریں تو 20 جنوری کو ہم نے کوئٹہ کے اندر دوستوں کو دعوت دی تھی اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دن پورے کوئٹہ کو پولیس سٹیٹ بنا دیا گیا تھا. ایون وہ جو لیویز پولیس کے اندر مرج ہوئی تھی، جو ٹریننگ کے لیے یہاں آئے تھے ہمارے پولیس کے، ہمارے لیویز کے اہلکاران، ان کو بھی ڈپیوٹ کیا تھا. پورے کوئٹہ کو خاردار تاروں سے اور بڑی گاڑیوں سے ان کو جو ہے وہ بلاک کیا گیا تھا. رات کو ہی یعنی 20 کے رات کو ہی پورے کوئٹہ میں ہماری قیادت، ہمارے ملازمین کے گھروں پہ چاپے ڈالے گئے. ایون ہوٹلز کے اوپر، پرائیویٹ ہوٹلز کے اوپر، گیسٹ ہاؤسز کے اوپر چاپے ڈالے گئے. لوگوں کی باقاعدہ جو ہے وہ شناخت پریڈ کروائی گئی اور لوگوں کے سروس کارڈز اور جو ہے آئی ڈی کارڈز دیکھے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا. اور اس دن پورے کوئٹہ میں کرفیو کا سما تھا اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ ظلم کا اور بربریت کا وہ ریکارڈ وہ عمل ہوا جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اور آئندہ بھی ہمیں یہ تشویش رہے گی کہ ہمارے ساتھ اس قسم کے غیر جمہوری ہتھکنڈوں کا استعمال ہوگا. لیکن بلوچستان کا ملازم منظم ہو چکا ہے، مزید منظم اور توانا ہو چکا ہے اور وہ انشاءاللہ العزیز اپنے اس جمہوری کاز کے لیے جدوجہد وہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.